حضرات محترم، میں دعوت سخن دے رہا ہوں روزنامہ پاکستان کے چیف ایڈیٹر، پاکستان کے نامور صحافی جناب مجیب الرحمان شامی صاحب کو۔ ان کا موضوع ہے شیخ الہند بحیثیت قائد تحریک آزادی، اور میں اپنے تمام معزز مہمانوں سے ملتمس ہوں کہ وقت کی پابندی کا خیال رکھیے گا، آگے نماز کا وقت بھی آ رہا ہے اور بڑے حضرات معزز حضرات تشریف فرما ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ جناب حضرت مولانا مفتی محمد رفیع عثمانی صاحب صدر جلسہ، جناب حضرت مولانا فضل الرحمان صاحب، جناب مولانا زاہد الراشدی صاحب، حافظ عاقب سعید صاحب، اور میرے دوستوں، ساتھیوں، بھائیوں اور بزرگوں، یہ بڑی خوش نصیبی کی بات ہے کہ آج مفتی محمد رفیع عثمانی صاحب اور مولانا فضل الرحمان صاحب دونوں کی موجودگی میں مجھے گفتگو کا شرف حاصل ہو رہا ہے۔ دونوں کے جو والد گرامی تھے، حضرت مولانا مفتی محمد شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ اور حضرت مولانا مفتی محمود صاحب رحمۃ اللہ علیہ، دونوں کی خدمت میں مجھے حاضر ہونے کا شرف حاصل رہا، ان سے استفادہ کرنے کا۔ اور مفتی محمد رفیع عثمانی جب بالکل نوجوان تھے اس وقت سے ان سے خاص تعلق ہے، اور مولانا فضل الرحمان صاحب سے بھی، اور حافظ عاقب سعید صاحب کے والد گرامی جو ہیں ڈاکٹر اسرار احمد، ان کے تو میں ہمسائے میں رہا کرتا تھا، اور برسوں جو نماز ہے انہی کی مسجد میں ادا کی۔ اور ماشاءاللہ جتنے لوگ موجود ہیں، مجھے بڑی خوشی ہو رہی ہے، اور میں شیخ الہند اکیڈمی کو مبارکباد پیش کرتا ہوں کہ اس نے شاید پاکستان کی تاریخ میں پہلی بار اس طرح کے سیمینار کا انعقاد کیا ہے۔ پاکستان میں علماء کرام بھی موجود ہیں، مدارس کے استاد بھی موجود ہیں، دین کا نام لینے والے دانشور بھی موجود ہیں، میرے جیسے ٹوٹے پھوٹے اخبار نویس بھی موجود ہیں۔ اس کے باوجود میں حیران ہوتا ہوں کہ پاکستان میں ہو کیا رہا ہے، پاکستان کے ذرائع ابلاغ میں کیا ہو رہا ہے، پاکستان کا ٹیلی ویژن کیا کر رہا ہے، پاکستان کے اخبارات کیا کر رہے ہیں۔ بے حیائی اور عریانی اور فحاشی کے وہ ایسے مناظر جن کا تصور نہیں کر سکتا تھا میں آج سے 10 سال پہلے، 15 سال پہلے، کہ پاکستان میں ایسا ہو سکتا ہے، وہ سب کچھ ہو رہا ہے۔ اور میں ایک ایک شخص سے جا کے کہتا ہوں، بھائی کوئی عدالت میں چلا جائے، کوئی احتجاج کرے، مگر کہیں سے صدائے احتجاج بلند نہیں ہوتی۔ پاکستان کے اتنے اسلامی قوانین پاکستان میں موجود ہیں کہ خلفائے راشدین کے دور میں بھی نہیں تھے، بلکہ میں تو کہتا ہوں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں بھی اتنے قوانین نہیں تھے جتنے آج موجود ہیں، اور کسی پر عمل نہیں ہو رہا، کسی پہ کان پر جوں نہیں رینگ رہی۔ عدالتوں کے پاس جاتا ہوں، بھائی سو موٹو نوٹس کو اس کا بھی لو، وہ کہتے ہیں کہ ہمارے پاس تو آتا ہی نہیں، درخواست لے کے نہیں آتا۔ وکیلوں کے پاس جاتا ہوں، ان سے کہتا ہوں۔ اور یاد ہم منا رہے ہیں شیخ الہند مولانا محمود الحسن کی، جب میں ان کی زندگی کو دیکھتا ہوں حیرت میں ڈوب جاتا ہوں۔ وہ ہندوستان میں اس بر صغیر میں آزادی کی جنگ ہارنے کے بعد 1857 کی، وہ پہلے شخص ہیں جنہوں نے آزادی کا خواب دیکھا، وہ پہلے شخص ہیں جنہوں نے آزادی حاصل کرنے کا منصوبہ بنایا، وہ پہلے شخص ہیں
جنہوں نے انگریز کے خلاف بغاوت جو ہے اس کے بارے میں باقاعدہ منصوبہ بنایا. آپ دیکھیں وہ دارالعلوم دیوبند کے جب یہ چھوٹا سا مدرسہ تھا اس کے پہلے طالب علم اور پھر اس کے اولین جو مدرس ہیں ان میں اور پوری زندگی انہوں نے وہاں گزاری درس دیتے ہوئے ایک اپرینٹس شپ سے لے کر صدر مدرس تک اور پھر ہزاروں شاگرد ان کے اور ان شاگردوں کے دلوں میں انہوں نے آزادی کا جذبہ پیدا کیا اس کی لگن لگائی. اس کا آپ تصور کریں کہ ایک شخص ایک مدرسے میں بیٹھا ہوا درس دیتا ہوا ایک عام سا استاد اور وہ سوچ کیا رہا ہے اور کر کیا رہا ہے. وہ سارا جو جال ہے اس کے شاگردوں کا پھیلایا ہوا پورے بر صغیر میں اور افغانستان میں وہ سوچتا ہے کہ انگریز کے خلاف جد و جہد کرنے کے لیے جو صحیح جگہ ہے وہ قبائلی علاقے ہیں وہاں مسکن بنانا چاہیے وہاں سے جہاد کا آغاز کرنا چاہیے افغانستان کی حکومت کو ساتھ ملانا چاہیے اور پھر وہ منصوبہ بناتا ہے. جب لوگ کام کرنا شروع کرتے ہیں وہ یاغستان میں جاتے ہیں قبائلی علاقے میں جاتے ہیں علماء اکٹھے ہوتے ہیں آزادی کا جذبہ بیدار ہوتا ہے لوگوں میں ایک محرومی کا احساس پیدا ہوتا ہے. کیا چھین لیا ہم سے انگریز نے ہم سے کیا چھین لیا ہے ہماری تہذیب ہماری روایات ہماری حکومت ہماری ثقافت. اور پھر جب وہاں آزادی کی جنگ جو ہے لڑنے کی تیاری ہوتی معلوم ہوتا وسائل بڑے کم ہیں. یہ اسلحہ کہاں سے آئے گا یہ رسد کہاں سے آئے گی. لوگ جو ہیں ان کے پاس تو اتنا سامان نہیں ہے کہ وہ چند روز یہ لڑائی لڑ سکیں. پھر وہ منصوبہ بناتے ہیں کہ بھئی افغانستان کی حکومت جو ہے اس سے رابطہ کیا جائے پھر ترکی کی حکومت سے رابطہ قائم کیا جائے خلافت سے اور ترکی کی حکومت جو ہے وہ آزادی کی جنگ جو ہے اس میں ہمارا ساتھ دے. اور یہ سب زیر زمین ایک دل سے دوسرے دل تک اور ایک سینے سے دوسرے سینے تک ایک آگ ہے کہ لگتی چلی جا رہی ہے اور ایک جد و جہد ہے کہ ہوتی چلی جا رہی ہے اور ایک صفیں ہے کہ بجھتی چلی جا رہی ہیں. پھر وہ جب مکہ اور مدینہ پہنچتے وادی حجاز میں پہنچتے ہیں تو ترک گورنر سے ملاقات اس کی ایک لمبی جد و جہد ہے میں تفصیل میں نہیں جانا چاہتا. اس کے بعد جو وزیر جنگ ہے انور پاشا اس سے ملنے کی خواہش کہ میں ترکی اس کے پاس جاؤں اور پھر وہ اتفاق کیسا ہوتا ہے یا دعا قبول ہوتی ہے کہ جو غازی انور پاشا ہیں وہ اپنے محاذ کا دورہ کر رہے ہوتے ہیں مختلف محاذوں کا اور وہ فیصلہ کرتے ہیں کہ ہم مدینے میں اور مکہ میں آئیں گے اور وہ آتے ہیں. دیکھیے یہ وہ زمانہ ہے جب بحری جہاز کے ذریعے سفر ہوتا تھا حج کا. یہ آج کی طرح نہیں ہے کہ 2 گھنٹے میں آپ 4 گھنٹے میں پہنچ گئے. کئی دن لگتے تھے 2 ہفتے سے زائد لگتے تھے پانی کے ذریعے اب بمبئی سے روانہ ہوتے تھے اور پھر جدے سے مکے کا سفر اونٹوں پر ہوتا تھا اور مکے سے مدینے کا سفر بھی اونٹوں پر ہوتا تھا. یہ اس دور کی کہانی ہے اور ایک ایسا شخص جس کی صحت بھی اچھی نہیں ہے جو کوئی پہلوان بھی نہیں ہے ایک عام منحنی سا آدمی اور وہ کتنی مشقت اونٹوں پہ بیٹھ کر جدے سے مکہ مکہ سے مدینہ اور دعا قبول ہوتی ہے اور انور پاشا جو ہے مدینہ آ جاتے ہیں. اور پھر وہ کہانی ہے کہ وہ ترک حکومت کی طرف سے ان کو خط دیے جاتے ہیں کہ یہاں ہم آزادی کو سپورٹ کریں گے آزادی کا جو جنگ ہے ہندوستانی مسلمانوں کی ہم ان کو وسائل بھی فراہم کریں گے اور لوگ اس میں معاونت کریں. وہ خط لکھتے ہیں عربی میں اردو میں پھر جہاں آتے ہیں وہ آپ ان کی تفصیلات پڑھیں تو آپ ان سے واقف ہوں گے کس طرح سے وہ آتے ہیں اور پھر کس طرح
ان کی مخبری ہوتی ہے، انہیں گرفتار کیا جاتا ہے اور مالٹا جاتے ہیں. اور اس سارے سفر میں کتابوں کے صندوق بھی ساتھ ہیں. میں حیرت میں ہوتا ہوں. ترجمہ قرآن لکھا جا رہا ہے حجاز میں اور مالٹا میں، اور پھر ان کو یہاں سے پکڑا جاتا ہے. ادھر ترک میں، ترکی کو پتا ہے ترکی کی شکست ہوتی ہے، ایک نقشہ بدل جاتا ہے، اور وہ خواب جو انہوں نے دیکھا تھا وہ پورا نہیں ہوتا. وہ 3 سال کے قریب ان کو مالٹا میں رہنا، نظر بند رکھنے کے بعد، اور وہ واپس آتے ہیں. اور واپس آ کے جب رہا ہوتے ہیں تو پھر وہی آزادی کا جذبہ ہے. وہ انکار کر دیتے ہیں کہ میں ان سے کمپرومائز نہیں کر سکتا، میں ان سے ہاتھ نہیں ملا سکتا. اور پھر آ کے وہ فتویٰ دیتے ہیں ترک موالات کا. انکار کر دیتے ہیں ترکوں کے خلاف فتویٰ دینے سے. تو ایک ایسی کہانی ہے ایک شخص کی کہ ایک پوری قوم کی کہانی ہے، ایک پوری صدی کی کہانی ہے. سمٹے تو دل عاشق اور پھیلے تو زمانہ ہے. تو میرے دوستوں اور بھائیوں اور ساتھیوں، یہ جس وقت مسلمانوں کے پاس نہ کوئی وسائل ہیں، اور یہ ابھی میرے عزیز عاقب صاحب ذکر کر رہے تھے علی گڑھ میں، علی گڑھ سے جب انہوں نے کہا کہ بھئی آپ ترک موالات کریں مولانا محمد علی جوہر نے، اور انگریز حکومت سے پیسے لینے بند کر دیں، علی گڑھ یونیورسٹی سے کہا، وہ اس پہ نہیں مانے. انہوں نے کہا چلیے ہم یونیورسٹی اور بناتے. یہ یونیورسٹی بنانے کا، نئی یونیورسٹی بنانے کا سفر ہے جو انہوں نے بیماری کے حالت میں کیا ہے. آخری سفر ان کا علی گڑھ گئے، اور پھر جامعہ ملیہ کی بنیاد رکھی گئی ہے. اور وہیں دلی میں پھر وہ واپس نہیں آئے، اس کے بعد دلی میں رہے، وہیں انتقال ہوا ہے ان کا. تو بہرحال ایک شخص کتنی بڑی تبدیلی لا سکتا ہے، اور ایک شخص کتنی بڑی جد و جہد کر سکتا ہے، اس کا آپ نے تفصیل معلوم کرنی ہو تو مولانا محمود الحسن کی زندگی سے کریں. انہوں نے آج ہمیں اس جذبے کو پیدا کرنے کی ضرورت ہے. آج اس جذبے کو تازہ کرنے کی ضرورت ہے. آج تو ہم ہزاروں میں ہیں، لاکھوں میں ہیں. ہماری تنظیمیں دیکھیں، ہمارے دسترخوان دیکھیں، ہمارے جاہ و حشم دیکھیں، ہماری سواریاں دیکھیں، ہم کہاں سے کہاں ہیں. لیکن وہی بات، جب کچھ نہیں تھا ہم بڑے طاقتور تھے. ہر چیز موجود ہے، ہم کمزور ہوتے چلے جا رہے ہیں، کیونکہ ہمیں ان چیزوں سے محبت ہو گئی ہے جن چیزوں کو مسلمان کی زندگی میں آنا ہی نہیں چاہیے. اس لیے ہم کبھی ایک ٹیلی فون کال پر ڈھیر ہو جاتے ہیں، کبھی اپنے لوگوں کو مارتے ہیں، کبھی اپنے لوگ جو ہمارے وہ گمراہ ہوتے ہیں وہ ہمیں مارتے ہیں. یہ کشمکش برپا ہے. تو آج ضرورت اس بات کی ہے کہ آپ حضرت شیخ الہند کے افکار کا مطالعہ کریں. اور میں یہ بھی سمجھتا ہوں یہ ضروری بات ہے. آج دیکھیے امریکہ اس بر صغیر میں کیوں آیا تھا؟ اس لیے کہ بھارت نے ہمیں خوف پہ مبتلا کیا جب پاکستان بن گیا. یہ بھارت کا خوف تھا. کشمیر کا مسئلہ، پیسے روک لیے، جوناگڑھ پہ قبضہ کر لیا، حیدرآباد پہ قبضہ کر لیا، جو ہمیں ایک دفاع، اپنے آپ دفاع مضبوط بنانے کے لیے پھر ہم امریکہ کے پاس گئے. اور اگر اس جنوبی ایشیا کے رہنے والے جو ہیں، جن میں خود ہمارے بھارت کے لوگ بھی شامل ہیں، اگر وہ وہی اس جذبے پہ واپس آ جائیں، جیو اور جینے دو کی پالیسی اپنا لیں، تو امریکہ یہاں سے رخصت کرنے میں اس کو آسانی ہوگی. ہم فوراً اس سے دستبردار ہو جائیں. ہمارا مسئلہ یہ ہے کہ ہمیں ایک تحفظ یہاں سے بھی چاہیے، ادھر سے بھی چاہیے. تو مولانا محمود الحسن کا جو جذبہ ہے شیخ الہند کا، وہ بتاتا ہے ہمیں بقائے باہمی کرنی ہے. یہ ہندوستان جو ہے، اس سے اگر یہ راضی ہو جائے ہم سے معاملہ کرنے پر، ہمیں اس کے ساتھ رہنا ہے. ہم اپنے ہمسائے نہیں بدل سکتے، دوست ہم بدل سکتے ہیں. پاکستان اور بھارت کی بقا اس میں ہے کہ وہ ایک دوسرے کے ساتھ برابری کا سلوک کرتے ہوئے زندہ رہیں. اور جب تک ہم یہ فیصلہ نہیں کریں گے، پاکستان کی مشکلات جو ہیں وہ موجود رہیں گی.
اور بھارت کی مشکلات بھی موجود رہیں گی. یہ ضروری بات ہے. اس وقت اور آج پھر ہمارے کیونکہ علماء کرام بھی جو ہیں ان پہ بھی بڑا کرٹیسزم ہوتا ہے, تو میں تو ہنستا ہوں, اکثر کہتا ہوں مولانا فضل الرحمان صاحب پہ بڑا ہمارے دوست جو ہیں تنقید کرتے رہتے ہیں. تو میں ان سے پوچھتا ہوں یار مجھے یہ بتاؤ ڈیفنس میں کسی مولوی کی کوٹھی بھی ہے؟ اپنے دوستوں سے پوچھتا ہوں. اگر یہ ہمیں پاکستان کے سارے علماء کرام کی کرپشن میں لا لی جائے تو ڈیفنس کے ایک پلاٹ کے برابر نہیں بنتی. تو آج بھی پاکستان کو اگر کوئی قیادت دے سکتا ہے, بھئی اگر آپ کو دیانت چاہیے, دیانت دار وہی لوگ ہو گئے جن کی خواہشات کم ہوں گی. مولانا فضل الرحمان آ کے مسجد میں ٹھہرتے ہیں, مفتی محمود صاحب مسجد میں ٹھہرتے تھے. بھئی جن کی اور یہ آ کے ٹھہرتے ہیں 5 اسٹار ہوٹل میں, یہ ٹھہرتے ہیں $10,000 کے $20,000 کے کمروں میں. یہ کیسے دیانتداری دے سکتے ہیں اس ملک کو؟ تو اگر لوگوں کو وہ زندگی چاہیے جو انسانوں کی زندگی ہے تو پھر آپ انسانوں کی طرف لوٹ آئیں, حیوانوں سے نجات حاصل کر لیں. جزاک اللہ. حضرات محترم, ہمارا شیخ الہند سیمینار کا یہ دوسرا سیشن